اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام فیملی چینلز کے ممبرز، نان ممبرز، جہاں جہاں بھی رہتے ہیں، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3 محرم ہو چکی ہے۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ کربلا کا پس منظر اور کربلا میں کیا ہوا بتانا میرا مقصد تھا۔ ان تمام چیزوں سے پہلے ہم ان سب کے لیے دعا کر لیتے ہیں کہ جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں، جیسے ہمارے کسی ممبر کے والدہ ہیں، وہ شدید علیل ہیں، اللہ پاک ان کو بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا شریکت الحسین ان کے صدقے میں، اور دختر رسول پیغمبر فاطمہ بذت و منی جسے کہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے دی، اور جس نے مجھے دی اس نے گویا کہ اللہ کو تکلیف دی۔ لہذا ان کا واسطہ ہے کہ جو بزرگ خواتین بیمار ہیں تو تصدق آل رسول ان کو صحت کاملہ و عاجلہ و برکت طول عمر عطا فرما۔ جو بچے ہیں انہیں حضرت علی اصغر کی شہادت کا واسطہ کہ ان کو صحت کلی عطا فرما، اور جو جوان بیمار ہیں ان کو جناب علی اکبر جو 18 برس کے قریب جوان تھے ان کے صدقے میں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ بابرکت طول عمر عطا فرما۔ اور جو جہاں جہاں پریشان حال ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی مصیبتوں کے طفیل، میدان کربلا میں ان کی غربت کے طفیل، تمام لوگ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو غریب الوطن کہیں کہیں جہاں بھی رہتے ہیں اور اپنے گھروں کو واپسی چاہتے ہیں، ان کو ان غریب الوطن حسین علیہ السلام اور ان کی آل کا واسطہ کہ ان کو اپنے گھر تک پہنچا۔ نمبر 2، میں نے کل بھی کہہ دیا تھا کہ سوال تھا پچھتاوے کا۔ پچھتاتا وہ ہے کہ جو پہلے غلطی کرے اس کے بعد وہ پچھتائے۔ میں نے تو کلیئر کٹ یہ کہہ دیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو جب کربلا میں لایا گیا اور وہاں سے کہیں بھی نہیں جانے دیا گیا، وہ فوجیں کون تھیں؟ پچھتاوا انہیں ہوتا ہے کہ قتل جو کریں اور بعد میں وہ احتجاج بھی کریں، ماتم بھی کریں، جلوس بھی نکالیں۔ بالکل لاجیکل بات ہے نا۔ اگر آج جو احتجاج کر رہے ہیں اور وہ امام حسین کا ذکر بلند کر کے اس کو اوپن کر رہے ہیں کہ کیسے کیسے ظلم کیے تھے، تو جن لوگوں نے ظلم کیے تھے ان لوگوں کو آج چڑ ہوتی ہے اس بات سے کہ یہ ماتم کیوں کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ نام آئے گا تمہارا یہ کہانی پھر صحیح، تو ظاہر چڑ ہوتی ہے پھر ان لوگوں کو۔ پھر آج اس کو پچھتاوے کو ضمیر میں بدلا، تو ضمیر ان کا جاگتا ہے کہ جو اس وقت سو رہا تھا کہ میں نے قتل کر دیے، آج میرا ضمیر جاگ گیا ہے تو میں نا جلوس اور احتجاج کر رہا ہوں کہ میں نے ہی قتل کیا، میں نے ہی مارا، اور میں ہی جو ہے نا نکلا ہوں ماتم کرنے کے لیے، اور میں ہی احتجاج کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ تسلیم کر لیا کہ امام حسین علیہ السلام کو مارا، احتجاج کرنے والوں نے مارا۔ تو مجھے یہ فرمائیے کہ اس وقت سینکڑوں یا ہزاروں صحابہ زندہ تھے اور وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسبت کو جانتے تھے کہ کس سے ہے، کہ جمعے کی نماز اگر خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور حضرت امام حسن اور امام حسین چھوٹے ہوتے تھے اور وہ مسجد میں آتے تھے، تو کچھ صحابہ روکتے تھے تو کہتے تھے کہ انہیں نہ روکو، الحسن والشباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین
جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اپنی خطبہ چھوڑ کے ان کو اٹھاتے تھے، ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. یہ سنت تھی کہ اس سنت کے مطابق چلنا چاہیے تھا. جب یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہو گئی، اس سنت کو بھول گئے، دوسری سنتیں لے کر آ گئے بہت ساری. تو آج جب یہ ذکر کیا جاتا ہے، آج جب یہ احتجاج کیا جاتا ہے، تو ان کی اولادیں کہتی ہیں کیوں ماتم کر رہے ہیں، انہوں نے تو مارا تھا. تو جو آپ لوگ وہاں پہ زندہ تھے اس وقت، آپ کے آباء و اجداد جو زندہ تھے، جتنے بھی وہاں پہ صحابی رسول زندہ تھے، تبع تابعین زندہ تھے، تابعین زندہ تھے، ان لوگوں نے کیوں نہیں روکا؟ انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ کیوں نہیں دفاع کیا امام حسین علیہ السلام کا؟ کمزور تھے؟ ارے اتنی جنگیں لڑکے آئے تھے آپ تو. پھر کیا وجہ تھی؟ یا تو یہ وجہ تھی کہ حضرت علی علیہ السلام نہیں تھے اس وقت، تو ساری جنگیں انہی کی وجہ سے جیتی گئیں. تو ضمیر تو ان کے جاگنے چاہیے تھے نا. تو انہی کا ضمیر جگانے کے لیے یہ آج سارا احتجاج ہو رہا ہے. اور جب وہ احتجاج ہوتا ہے تو جن کے ضمیر سوئے ہوئے ہیں آج تک، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ نام آئے گا تمہارا یہ کہانی پھر سے ہی. تو صرف یہ وجہ ہے میرے محترم. اور آپ نے سوری کیا، کس بات پہ سوری کیا آپ نے؟ مجھے تو کوئی دکھ نہیں پہنچا. آپ یہ سوری کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے نواسے، ان کی بیٹیاں بے سر و سامانی میں کربلا میں تھیں، اور دل میں توبہ کر لیں اور ان کی محبت اپنے دل میں بسا لیں. انہی کے واسطوں سے دیکھیں آپ دعا کریں، اللہ پاک آپ کی سب کی دعائیں منظور و مغفور فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا. کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ قرآن شریف کی آیت نمبر 30 سورہ انبیاء کی ہے. اس میں پانی کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور زمین کا بھی ذکر ہو رہا ہے. تو اس پہ ہم آج گفتگو کرتے ہیں تھوڑی سی. میرے تمام سننے والے جہاں جہاں بھی سنتے ہیں، بھلے فراغ دلانہ طور پر سوال کریں، سیکھنے کے لیے بھی کریں، اور نیٹ پہ بھی دیکھیں کہ یہ خون ناحق کبھی چھپ نہیں سکتا. میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ قتل جو ہے نا کسی کا، وہ چھپتا نہیں ہے، قاتل ضرور سامنے آتا ہے. اور جب اس قاتل کا نام لیا جاتا ہے اور وہ مر چکا ہو تو اس کے ورثہ کو بہت برا لگتا ہے. تو اس وقت مجھے امیر المومنین کا ایک ارشاد یاد آ رہا ہے حضرت علی علیہ السلام کا، اور ان کے سوا کہہ بھی کون سکتا ہے یہ سب چیزیں. آپ فرماتے ہیں کتنی پاک و منزہ ہے وہ ذات، اور کتنی قدرتوں والی ہے وہ ذات، کہ جس نے دکھلایا چربی کے ذریعے، جس نے بلوایا گوشت کے ذریعے، جس نے سنوایا ہڈی کے ذریعے. یہ چیزیں چونکہ ہمارے سامنے ہیں، اس پہ ہمیں توجہ نہیں ہوتی. ذرا غور تو کیجئے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو کسی کے ذہن میں آ سکتی تھیں یہ چیز کہ گوشت بھی یوں بولنے لگے گا، ہڈی بھی اسی طرح سننے لگے گی. ایک اور چیز آپ کے سامنے عرض کرتا جاؤں کہ قاعدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے زمین یعنی خاک، اس کے اوپر ہے پانی. ڈھیلا اگر پانی میں ڈالیں مٹی کا تو وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے. معلوم ہوا اس کا مرکز اس سے نیچے ہے. تو کرۂ آب ہے اس سے اوپر، پانی ہے اس ڈھیلے سے اوپر. اور اگر پانی میں ہوا کو بند کر دیا جائے تو وہ پانی سے باہر نکلنا چاہتی ہے. لہذا ہوا نے پانی کے اوپر، اور اگر ہوا میں آپ چراغ جلا دیجئے تو اس کی لو اس کو چیر کر آگے جانا چاہتی ہے. یعنی ہوا کے اوپر ہے آگ،
یا حرارت، یہ تھی ان کی ترتیب۔ اب مزاج ہیں 4 اور یہ عقلی حیثیت ہے ان کی۔ ان میں حصر عقلی، یعنی ان کے علاوہ اور کوئی نہیں بن سکتا۔ دنیا میں جتنے بھی آدمی ہیں یا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان سے خالی نہیں ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی مزاج ضرور ہوگا ان کا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مزاج ہیں 4، ایک حار یابس گرم یا خشک، دوسرا حار رطب گرم تر، تیسرا دیابس ٹھنڈا اور خشک، اور چوتھا ہے بارد رطب یعنی ٹھنڈا اور تر۔ پہلے ٹھنڈا اور خشک، پھر ٹھنڈا اور تر۔ اب حار یابس گرم اور خشک، اس کے بعد ہے ہوا جس کا مزاج ہے گرم اور تر۔ ہوا سے نیچے ہے پانی جس کا مزاج ہے ٹھنڈا اور تر۔ بارد رطب اس کے بعد یعنی پانی ہے، اور پانی سے نیچے ہے مٹی اور اس کا مزاج ٹھنڈی اور خشک۔ اس کے خود مستقل دلائل ہیں۔ اب ذرا انسان کی اس خلقت کو تو ملاحظہ فرمائے کہ عناصر کی جو ترتیب تھی اس کو الٹ دیا قدرت نے۔ سب سے اوپر ہے کھوپڑی جس کا مزاج ہے ٹھنڈا اور خشک، جو سب سے نیچے ذہن کا مزاج، اس کے بعد ہے مغز جس کا مزاج ہے گرم اور تر، اس کے بعد ہے قلب جس کا مزاج ہے گرم اور خشک۔ الٹ دیا اس ترتیب کو یہ دکھلانے کے لیے کہ ہم جس طرح چاہے کر سکتے ہیں، ہم ہر ایک چیز پہ قادر ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ذرا اس کے منہ اور ناک پر ہاتھ رکھ کر تو دیکھیں، مر جائے گا نا۔ شکم مادر میں جو صندوق کی حیثیت سے تھا، کہیں سانس لینے کی گنجائش نہیں تھی، وہاں اس کی تربیت ہو رہی تھی اور بڑھ رہا تھا۔ جب ظاہر ہوا تو اب حالت یہ کہ ناک اور منہ بند کر دیں تو موت واقع ہو جائے۔ تو یہ ہے اس قدرت کی نمایاں کہ جس طرح وہ چاہے کر سکتا ہے، بغیر سانس لیے ہوئے بھی زندگی ممکن ہے۔ اس طرح اس پر بھی غور کریں کہ قاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ابتدا میں ذہین ہو، ہوشیار ہو، وہ پڑھنے کے بعد بھی اور زیادہ ہوشیار ہو جائے، اور ایک دوسرا جو کم ذہین ہے، ابتدا میں پڑھنے کے بعد اس سے کم ذہین ہو، جو ابتدا میں زیادہ ذہین تھا۔ یہی چیز ہے نا جو عقل عمومی کے اعتبار سے درست معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ذرا انسان اور حیوان کا مقابلہ تو کریں۔ حیوان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے کتنا تیز ہوتا ہے، ادھر انڈے سے بچہ نکلا، ادھر اسے روزی کی فکر ہوئی، زمین پر جو چونچ مارنے لگتا ہے کہ مجھے کھانا ملنا چاہیے۔ تو اب چاہیے یہ تھا کہ جو ابتدا میں ذرا تیز تھا وہ آخر میں پہنچ کر بہت تیز ہو جائے، اور جو ابتدائی منزل میں بہت ہی غبی تھا وہ آخری منزل میں اس سے بھی کم ہو جائے۔ مگر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ وہ آخر منزل میں کہاں پہنچتا ہے، اور انسان آخری منزل میں کہاں تک جا کے پہنچتا ہے۔ اب ان سب چیزوں کو چھوڑنے کے بعد یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسی انسان میں وہ بھی تھا، اس کے جد کو اتنا صاف کیا گیا اور اتنا شفاف بنا دیا کہ اس نے اپنا سایہ چھوڑ دیا اور اس منزل پر پہنچا کہ جس کو کہتے ہیں قاب قوسین او ادنا۔ یہ تو براق وغیرہ کی باتیں ہیں، اور ہو سکتا ہے احترام وغیرہ کے لیے ایسا ہوا ہو، لیکن اس کی ضرورت نہ تھی۔ اگر براق وغیرہ کا انتظام نہ بھی ہوتا تب بھی جب چاہتے چلے جاتے، چنانچہ ہر وقت انتظام نہیں ہوا۔ یہ تو ایک خاص وقت تھا، شاہانہ شان سے جانا تھا، اس لیے براق آ گیا، ورنہ ادھر سے کہہ دیا گیا تھا کہ میرے حبیب جب چاہو یا جس وقت دل گھبرا جائے چلے آیا کرو۔
اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 120 مرتبہ معراج ہوئی۔ اس کے بعد مجھے یہ کہنا ہے کہ اب ذرا جناب ختمی مرتبہ کہ ان ارشادات پر غور کریں کہ آپ فرماتے تھے کہ میں تنہا تو نہیں ہوں، بلکہ میری حقیقت کے خدا نے چند ٹکڑے کیے ہیں۔ افعال کے اعتبار سے ہم الگ الگ ہیں، کمال کے اعتبار سے سب ایک ہیں۔ پہلا بھی ہمارا محمد ہے، آخری بھی ہمارا محمد ہے۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اور میں نے کل اس کی آیت بیان کی تھی کہ وہ مصطفیٰ بندے ہوں گے جو زمین کے وارث ہوں گے، صالحین بندے ہوں گے۔ اس کی ضرورت بھی تھی کہ جو زمانہ آئے اور وہ زمانہ جس کو کمال پیش کرے، یہ اجزائے محمد اس کمال سے آگے ایسے کمال کو ظاہر کرتے رہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا کے صاحبان کمال اپنے عجز کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جائیں، یہ کہتے ہوئے کہ ایسا تو کسی سے ممکن نہیں۔ دنیا میں ہے کوئی شخص کہ جس سے کوئی سوال کیا گیا ہو اور اس نے کبھی یہ نہ کہا ہو کہ میں سوچ کر بتلاؤں گا؟ انجینئرنگ جاننے والے لوگ، ان سے اگر سوال کیا جائے طب کے بارے میں، وہ کہے گا بھائی میں نہیں جانتا، مجھ سے تو انجینئرنگ کے بارے میں پوچھو۔ جانے دیجئے ان چیزوں کو، سائنس دانوں سے پوچھ لیں، سائنس والوں سے پوچھ لیں، یا ایک ہی مضمون کے جاننے والوں سے جو بھی سوال کیا گیا ہو ان کے اپنے مضمون کے بارے میں، کہ کوئی ایسا ہے کہ جس نے ہمیشہ صحیح جواب دیا ہو اور یہ کبھی نہ کہا ہو کہ میں غور کر کے بتلاؤں گا۔ جتنے نظریات ہیں ان میں سے اکثر مشکوک ہیں۔ مشکوک نظریات والے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جو پوچھو ہم سے وہ ہم بتلائیں گے؟ نہیں بتلا سکتے ہیں۔ تمام دنیا کی یہی کیفیت ہے۔ لیکن آپ نے کبھی یہ سنا کسی چھوٹی سے جھوٹی کسی روایت کے اندر بھی کہ امیر المومنین سے کسی نے سوال کیا ہو اور آپ نے کہا ہو سوچ کر بتلاؤں گا؟ ہر طرح کے سوال، یعنی ہر مضمون کے سوال آپ سے پوچھے جاتے تھے۔ آپ آنے واحد میں پوچھنے والے کو مطمئن کر دیتے تھے۔ مدینے سے جو آپ نے دارالسلطنت ہٹایا تھا، اس کی وجوہات یہی تھیں کہ علم اور حکمت اکثر اس وقت حاصل ہوا کرتی ہے جب لوگ ان حالات میں نہ ہوں، جن کو عیاشی اور آرام پسندی کہا جاتا ہے۔ ایک شخص ایک ملک کو فتح کر لیتا ہے بڑی جانفشانی کے ساتھ، بڑی عرق ریزی کے ساتھ، اس کے بعد اس کے انتظام میں لگ جاتا ہے اور بڑی کوشش یہ کرتا ہے کہ کوئی شورش پیدا نہ ہو پائے۔ اب اس کی اولاد جو پرورش پاتی ہے وہ بحیثیت بادشاہ زادوں کے پرورش پاتی ہے۔ ان کے جو معلم ہوتے ہیں، جو استاد ہوتے ہیں، وہ بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ شہزادے ناراض نہ ہو جائیں۔ خیر ایک آدھ پشت تک تو سنبھلے رہتے ہیں یہ سارے شہزادے۔ اس کے بعد دوسری یا تیسری پشت میں جب آتی ہیں تو آرام طلبی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، جوش و جذبہ ختم ہو چکا ہوتا ہے اور رقص و سرور عشرت میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ سلطنت تباہ ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے عرب کے حالات کے طرف، عرب کے لوگوں کی بڑی سے بڑی غذا خرما اور بڑی سے بڑی چیز زیتون کا تیل، مکانات ان کے چھوٹے چھوٹے اور کچے۔ کیا وہ جانتے تھے کہ پختہ مکان کیسا ہوتا ہے؟ وہ ان آرائشوں سے کہاں واقف تھے جن سے متمدن دنیا کے لوگ واقف ہوتے؟ ان صحراؤں میں چلے جائیے، آج کل کے بدوؤں کی حالت ان حالات کو پیش کر دے گی کہ جو 1300 سال پہلے رہے ہوں گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ لوگ جب اسلام آیا اور لڑائیاں ہوئی تو ان سے یہ لوگ مالدار بن گئے۔ جنگ غیبر سے جتنے آدمی شریک ہوئے تھے، کئی سیر سونا ان میں بانٹا گیا۔ بعض ازواج یہ کہا کرتی تھی کہ ہم نے عمر بھر خرمے سے پیٹ نہیں بھرا، اس وقت ہمارے پیٹ بھرے ہیں۔ جب جنگ خیبر فتح ہو گئی، جب یہ مقامات فتح ہوئے، سامان غنیمت ہاتھ لگا تو سونا الگ تقسیم ہوا،
غلہ الگ تقسیم ہوا، ان کی آرائشوں کا سامان الگ تقسیم ہوا، ریشمی پردے آئے، ریشمی کپڑے آئے۔ ان بدو عورتوں نے یہ کپڑے کہاں کہاں پہنے تھے، کہاں دیکھے تھے؟ وہ کیا جانتی تھی کہ ایسی بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں؟ اچھا اب آگے چلیے۔ جناب رسالت مآب کے بعد لڑائیاں اور بڑھیں، ایران تک پہنچی۔ ایران کا تمدن اس زمانے میں عروج پر پہنچا ہوا تھا۔ وہاں کی فتح نے تو اور بھی آنکھیں کھول دیں۔ وہ مرصع کار موتیوں اور جواہرات سے جڑے ہوئے پردے، عالیشان قالین، ان کے اٹھنے اور بیٹھنے کے سامان جب عربوں نے لوٹے تو حیران رہ گئے ان کو دیکھ دیکھ کر۔ یہ زیادہ تر مدینے والوں کو، مدینے میں یہ چیزیں آئیں اور ان کے ساتھ ہی جو کچھ وہاں دیکھا ویسا یہاں بھی بننے لگا، ویسے مکان بننے لگے، ہر شے کی نقلیں ہونے لگیں، عیش کی اچھی طرح سے داد دی جانے لگی۔ اب وہ لوگ جو ان حالات میں پرورش پا رہے تھے، انہیں کیا ضرورت تھی علم حاصل کرنے کی؟ انہیں کیا ضرورت تھی حکمت الہی حاصل کرنے کی؟ ان کو متوجہ بھی کیا جاتا تھا تو وہ متوجہ نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کے مشاغل ہو گئے دوسرے، ان کی طبیعتیں ہو گئیں آرام طلب۔ امیر المومنین نے سوچا کہ یہاں کوشش بیکار جائے گی، یہ آرام طلب لوگ اس طرح متوجہ نہیں ہوں گے۔ آپ چاہتے یہ تھے کہ اپنے سینے سے علوم کو نکال کر کسی نہ کسی کے سپرد کرتے جائیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں جو میرے علم سے آئندہ مستفید ہوتے رہیں، لہذا آپ نے دارالسلطنت کو کوفے کی طرف منتقل کر دیا، جو ایک اس وقت منڈی تھی۔ مختلف ممالک کے دوسرے مقامات سے لوگ آیا کرتے تھے اور قیام کیا کرتے تھے بطور تاجر۔ یہاں کی آبادی اتنی متمدن بھی نہیں ہوتی تھی۔ یہاں آ کر آپ نے علوم کے خزانے کھول دیے، اور وہی علم اب تک ہے جس کے بابت علامہ ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ اگر علی ابن ابی طالب حکمت الہیہ کے سبق نہ پڑھا جاتے تو مسلمان معرفت الہیہ سے جاہل رہتے۔ اہل سنت کے یہ عالم ہیں۔ آخر امیر المومنین کی یہ علمی ترقیاں نہ دیکھی جا سکیں، اور وہ وقت آ گیا کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کا جنازہ اٹھا اور قبر بنائی گئی تو پتہ بھی کسی کو نہ دیا اہل بیت نے کہ کہاں ہے قبر۔ یہ خیال تھا کہ دشمن کہیں قبر سے بے ادبی نہ کریں۔ جناب رسالت مآب کی جتنی ہدایتیں تھیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ اتنی جلدی کیسے بدل گئیں۔ آنکھ بند ہوتے ہی یہ بھی سوال تھا نا کہ اب یہ میرا آخری کلام اس سلسلے میں سب کے سامنے ہوتی تھیں۔ جناب رسالت مآب کی باتیں، اور جو موجود نہ ہوتے تھے وہ گھروں میں سن لیتے تھے، عورتیں بھی سن لیتی تھیں۔ پھر دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ بھی احسان کے سوا کچھ اور ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دین خدا پر اتنا بڑا احسان کیا کہ اس کی مثال دنیا میں ڈھونڈے نہیں ملتی۔ اگر ظلم کے خلاف یا مال کے لالچ سے یزید کی بیعت کر لیتے تو دین اسلام تباہ ہو جاتا۔ یزید کی رگوں میں چونکہ کفر اور شرک کا خون بھرا ہوا تھا، اس نے احکام اسلام کو بدنام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ باوجود علم دین سے واقف نہ ہونے کے جس حرام کو چاہتا تھا حلال کہہ دیتا تھا، جس حلال کو چاہتا تھا حرام بنا دیا کرتا تھا۔ لوگ اس کے خوف اور مال و زر کے لالچ میں اسے اپنے دینی پیشوا ماننا شروع کر دیا تھا، اور اس کا نتیجہ کچھ عرصے بعد یہ نکلتا ہے کہ اسلام کے بجائے یزید کا دین دنیا میں پھیل جاتا ہے، اور اس کے اندر حیا سوز اور ننگے انسانیت باتیں ہوتی کہ مسلمان کو اس دنیا میں مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے، بل تو مسلمان ہوتے ہی نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بر وقت فتنے کی روک تھام کر دی اور اپنے عزیزوں کی قربانیاں دے کر قیامت تک کے لیے حق و باطل میں فرق کر دیا۔ واقعہ کربلا کے بعد تمام دنیا کو معلوم ہو گیا
کہ امام حسین کا دین اور ہے، یزید کا دین کوئی اور ہے۔ حسین علیہ السلام کے اس احسان کا بدلہ خداوند تعالیٰ نے یہ دیا کہ قیامت تک ان کا ذکر دنیا میں باقی رہے گا۔ دشمنوں نے ہزار کوششیں کی کہ حسین کی عزاداری مٹ جائے اور ماتم ان کا بند ہو جائے، لیکن چونکہ خدا کو اس کی بقا منظور تھی، اس لیے نہ کسی کی کوشش چلی اور نہ قیامت تک چلے گی۔ جس قدر عزاداری کو روکنے کی زیادہ کوشش کی جاتی ہے، اسی قدر دنیا میں اسے فروغ ملتا جا رہا ہے۔ کربلا والوں نے دین حق کی حمایت میں جس حوصلے اور ولولے کا مظاہرہ کیا، تاریخ عالم میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ انہوں نے 3 دن کی بھوک اور پیاس کی شدت میں دشمنوں کے نرغے میں ذرا بھی بے صبری اور پست ہمتی کا مظاہرہ اور اظہار نہ کیا اور ہنس ہنس کے اپنی جانیں دیتے رہے۔ ثبوت اس بات کا یہ ہے کہ وہ حمایت حق میں اپنی جانیں دینا چاہتے تھے۔ ان بہادروں نے دین الہی کے بچانے میں نہ مال کی پرواہ کی، نہ جان کی اور نہ اپنے ناموس کی۔ جس قدر مصائب کا ہجوم زیادہ ہوتا جاتا تھا، ان کے چہرے کا رنگ نکھرتا جاتا تھا۔ وہ شوق شہادت میں موت کی طرف اس طرح لپکتے تھے جیسے شمع پر پروانے۔ مرنے میں جتنی تاخیر ہوتی تھی، اسی قدر ان کا ملال بڑھتا جاتا تھا۔ وہ ایسے بہادر تھے کہ انہوں نے زروں پر اپنے دل پہن لیے تھے اور ایک دوسرے پر مرنے میں سبقت کر رہے تھے۔ مردوں کا کیا ذکر ہے، عورتوں کے دلوں میں بھی حمایت دین کا ایسا ولولہ تھا کہ اپنی جوان اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے سجا کر قتل ہونے کے لیے بھیج رہی تھیں۔ وہب کے حال میں لکھا ہے کہ جب روز عاشورہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا مظلوم آقا نرغہ آدھا میں اور دشمنوں میں گھر گیا ہے اور جان بچنے کی کوئی صورت نہیں، تو اپنے بیٹے سے کہنے لگیں کہ یہ مار کا کہ دیکھا تو نہایت ہوئی مستر، ماں وہب کی تھی شیفتہ آل پیمبر۔ رو کے کہا بیٹے سے کہ وہب دلاور، نرغے میں گھرا ہے میرا آقا میرا سرور۔ بربادی اب احمد مختار کے گھر کی، سب فوج کٹی جاتی ہے زہرا کے پسر کی۔ آگاہ ہوئے جانو تنو مادر غمخوار، عاشق ہوں میں فرقت تیری دم بھر بھی ہے دشوار۔ تجھی سے علاقہ ہے تجھی سے ہی سروکار، پر آج تیرا دھیان مجھے کچھ نہیں زنہار، آج مجھے تیری کوئی فکر نہیں ہے۔ غربت میں کلیجے سے جدا کرتی ہوں تجھ کو، پردیس غربت ہوتی ہے، میں لال پہ زہرا کے فدا کرتی ہوں تجھ کو۔ مادر نے جو پایا اسے مر جانے پہ تیار، خوش ہو کے پھری گرد محبت میں کئی بار۔ غازی نے سجائے جسم پہ جب جنگ کے ہتھیار، رو رو کے یہ کی عرض کے مادر غمخوار۔ اب یہ نہیں امید کے جیتے پھرے رن سے، گر آپ کی مرضی ہو تو مل آئیں دلہن سے۔ اپنی بیوی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اے مادر گرامی، وہ آفت کی ماری سارے کنبے کو چھوڑ کے میرے ساتھ چلی آئی ہے۔ میں چاہتا ہوں ذرا دیر اس کے پاس جا کر تسلی کے چند کلمات کہہ دوں۔ نہ معلوم میرے بعد اس بیچاری پر کیا گزرے گی۔ ماں نے کہا بیٹا اس کا غم نہ کرو، جو سب پر گزرے گی وہ اس پر بھی گزرے گی۔ خدا اپنے بندوں کا ہر جگہ محافظ و مددگار ہے۔ ہم دکھ درد میں آل محمد کے شریک ہیں، ہم شہزادوں سے مرتبہ میں زیادہ نہیں ہیں۔ اس دکھ میں جدا ہوں یہ گوارا نہیں بیٹا، ہم آل محمد سے زیادہ نہیں بیٹا۔ اے وہب میں جانے سے نہیں روکتی، لیکن یہ دھیان رہے کہ بیوی کی باتوں میں نہ آ جانا۔ وہب یاد رکھنا، اگر بیوی کے کہنے سے تم رک گئے تو میں ہرگز تم کو دودھ نہ بخشوں گی اور روز حشر پیش خدا تمہاری شکایت کروں گی۔ وہب نے کہا اے مادر گرامی، آپ اطمینان رکھیں، میں آپ کے حکم کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ الغرض وہب اپنی زوجہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے راحت جان و دل، آپ دیکھ رہی ہیں فرزند احمد مختار پہ کیا سخت وقت آن پڑا ہے۔ دشمن ان کے قتل پر کمر باندھے ہوئے ہیں، انصار امام باری باری قتل ہو رہے ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ میں بھی امام مظلوم سے اجازت لے کر میدان میں جاؤں اور دشمن سے مقابلہ کروں۔ خدا جانے واپس آنا ہوگا یا نہیں۔ میری خواہش ہے کہ اپنا مہر مجھے بخش دیجئے، خدا اس کے عوض میں جنت میں گھر دے گا۔ اس مومنہ نے کہا اے وہب،
میری اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا شوہر فدیہ راہ خدا قرار پائے اور آپ کے صدقے میں خدا مجھے بھی جنت نصیب کرے۔ میں نے اپنا مہر بخش دیا، آپ شوق سے جائیں اور جان فرزند رسول پر قربان کریں۔ میں مجبور ہوں، اگر عورتوں میں جہاز ساقط نہ ہوتا تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتی اور ان بے دینوں سے دل کھول کر لڑتی۔ غرض یہ کہ وہب اپنی زوجہ اور ماں سے رخصت ہو کر خدمت امام میں حاضر ہوئے اور اجازت جنگ لے کر میدان میں آئے اور وہ شجاعانہ جہاد کیا کہ قیامت تک یاد رہے گا۔ بہت سے ناریوں کو قتل کرتے ہوئے دور تک فوج یزید کو پسپا کرتے چلے گئے۔ میدان میں لگے بھاگنے، ڈر ڈر کے وہ ناری خیمے کی طرف وہب نے دیکھا کئی باری۔ ماں چند قدم بڑھ کے یہ اس وقت پکاری، دم ان کو نہ لینے دو میری جان میں واری۔ نصرت کی دعا اہل کرم کرتے ہیں بیٹا، تعریف تیری شاہ امم کرتے ہیں بیٹا۔ حملے جو کیے فوج یہ صفدر نے برابر، نیزہ کہیں کھایا کہیں برچھی کہیں پتھر، زخموں سے ہوا چور سراپا وہ دلاور شانے پہ لگایا۔ کسی بے رحم نے خنجر حالے میں لئینوں کے وہ رش کے کمر آیا۔ لشکر نے یہ گھیرا کہ اندھیرا نظر آیا۔ سنتا تھا ابھی وہب جری ماں کی یہ تقریر جو دوسرے بازو پہ چلی، ظلم کی شمشیر چلا کے پکارا کہ نثارے سر شبیر۔ دیکھا جو ادھر پھر کے تو ماتھے پہ لگا تیر، بے دست تو سزا دے نہ سکا۔ دشمن دی کو ہاتھ کٹ چکے تھے، جھنجلا کے ٹپکنے لگا ہر نئے پہ جبیں کو۔ جس وقت مادر وہب نے یہ حال دیکھا تو چوب خیمہ لے کر اشکیا کی طرف دوڑیں۔ وہ وہب کی نظر پڑی تو بلند آواز میں کہا، اے مادر مہربان یہاں نہ آنا۔ اس مومنہ نے جواب دیا، حق الفت زہرا کا ادا کرنے دے بیٹا، شبیر پہ سر مجھ کو فدا کرنے دے بیٹا۔ جب امام مظلوم نے میدان کی طرف اس کو جاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے زن مومنہ پلٹا، عورتوں سے جہاز ساقط ہے۔ خداوند عالم اس خلوص حمایت اور دین کے بدلے میں تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت کے فرمانے سے وہ مومنہ پلٹ آئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہب کے قتل کا فوج دشمن میں شور مچ گیا، خوشی کے باجے بجنے لگے اور امام مظلوم لاش اٹھانے کے لیے روانہ ہوئے۔ آج بھی 10 محرم کو ان جلوسوں کے بعد خوشی کے شادیانے بجتے ہیں، تازیانے ہوتے ہیں اور خوب پٹے بازی ہوتی ہے اور خوشیاں منائی جاتی ہیں، نئے نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ سن کر یہ بیبیاں رونے لگی ساری اور نکلی دلہن وہب کی کرتی ہوئی زاری۔ روکا جو حرم نے تو وہ بے کس یہ پکاری، یہ بیبیوں جانے دو میں لونڈی ہوں تمہاری۔ روکو نہ کہ دم گھٹتا ہے گھبراتی ہوں لوگوں، دولہا سے میں رخصت کے لیے جاتی ہوں لوگوں۔ یہ کہہ کے جو مقتل میں گئی کھولے ہوئے سر، دیکھا کہ تڑپتا ہے زمین پر وہ دلاور۔ خون روتے ہیں زخم تیر نیزہ و خنجر، ٹکڑے ہے جبیں چاک ہے سب سینہ انور۔ اوصاف زوا پر ہیں امام ازلی کے، لب پر یہ صدا ہے کہ نثار ابن علی کے۔ دولہا کو دلہن نے جو سسکتا ہوا پایا، منہ پیٹ لیا خون دل آنکھوں سے بہایا۔ نو شاہ کو سر زانوں پہ رکھ کر یہ سنایا، ہے میری غربت پہ تمہیں رحم نہ آیا۔ رخصت کو یہ آوارہ وطن آئی ہے صاحب، آنکھوں کو تو کھولو کہ دلہن آئی ہے صاحب۔ ابھی وہ ستم رسیدہ اپنے شوہر سے لپٹی ہوئی تھی اور دل خراش بین کر رہی تھی کہ ایک ظالم نے پیچھے سے آ کر ایسا گرز مارا اس کے سر پر کہ وہ مظلومہ اسی وقت راہی جنت ہو گئیں۔ مادر نے پسر کا سر پہ خون جو پایا، دوڑی گئی اور خاک سے ہاتھوں پہ اٹھایا، خون پوچھ کے بوسے لیے آنکھوں سے لگایا، پر یہ نہ کہا منہ سے کہ ہے میرا جایا۔ نہ روئی نہ رومال رکھا، دی دے نم پر لے جا کے وہ سر ڈال دیا شہ کے قدم پر۔ وہب کے بعد حضرت مسلم بن اوسجا آئے اور داد شجاعت دی۔ بوڑھے آدمی تھے مگر نصرت حسین کا جوش جوانوں سے کم نہ تھا۔ اپنے وقت کے عالم و عابد و زاہد تھے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے تھے۔ اس بوڑھے مجاہد نے وہ بے نظیر قتال کی کہ دشمن کے چھکے چھوٹ گئے۔ جب زخمی ہو کر گھوڑے سے گرنے لگے تو آواز دی، یبن رسول اللہ ادرکنی۔ یہ آواز سنتے ہی حضرت حبیب ابن مظاہر کو ساتھ لیے مسلم کے قریب پہنچے۔ وہ غش میں پڑے ہوئے تھے۔ حضرت نے ان کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ حبیب نے شانہ پکڑ کے ہلایا اور کہا کہ مسلم ذرا آنکھیں تو کھولو، دیکھو تمہارا سر فرزند رسول کے زانوں پر ہے۔ یہ سن کر مسلم نے آنکھ کھول دی اور حضرت امام حسین کو حسد بھری نظر سے دیکھا۔ حبیب نے کہا، اے مسلم، اگر میں جانتا کہ تمہارے بعد دنیا میں مجھے رہنا ہے تو میں تم سے کہتا کہ مسلم کچھ وصیت کرو، مگر میں جانتا ہوں کہ تھوڑی دیر بعد میں بھی اسی منزل کا مسافر بننے والا ہوں۔ تاہم دنیا کا دستور ہے کہ مرنے والے وصیت کے لیے کہا کرتے ہیں۔ مسلم، اگر کچھ کہنا چاہو تو مجھ سے کہو۔ جناب مسلم بن اوسجہ نے امام علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا، اوسی کا بہذا، یعنی اے حبیب، میری یہی وصیت ہے، یعنی کہ امام علیہ السلام سے غافل نہ ہونا۔ ہمارے ایک محترم زیدی صاحب ہوا کرتے تھے، وہ کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے۔ آج میں ان کا ایک مصرع اسی میں سے پڑھتا ہوں کہ جب وہ تحت لفظ کو پڑھا کرتے تھے تو وہ ہمیشہ ہی اس طریقے سے پڑھتے تھے، دولہا کو دلہن نے جو سسکتا ہوا پایا، منہ پیٹ لیا خون دل آنکھوں سے بہایا، نوشاہ کو سرزانوں میں رکھ کر یہ سنایا، ہے میری غربت پہ تمہیں رحم نہ آیا، رخصت کو یہ آوارہ وطن آئی ہے صاحب، آنکھوں کو تو کھولو کہ دلہن آئی ہے صاحب۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔